آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی یہ تاثیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ارشاد فرماتے تو سامعین سر جھکا کر اور خاموش ہو کر یوں سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ ذات اور صفات کا رشتہ عجب ہے، کبھی صفت ذات کی پہچان ہے اور کبھی ذات صفت کی۔ مثلاً اگر صفت صداقت ہے تو ذات صادق ہی کہلائے گی، لیکن اگر ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو آپ ایسے صادق ہیں کہ آپ جو بھی فرمائیں وہی صداقت ہے۔ خراب وہ ہے جو درود شریف پڑھنا بھول جائے۔ جب تک آپ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں آپ خراب نہیں ہو سکتے۔ یہ میری طرف سے فیصلہ ہے اور آپ لوگوں کے لیے اطلاع ہے کہ جس نے درود پڑھا وہ صحیح مسلمان ہے۔ غلام یزید کہنے والے دوزخ میں جائیں گے۔ جن لوگوں نے یہ نام رکھا یا کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا ولیمہ محرم میں کروں گا، وہ سیدھا سادہ لعنتی ہے۔ مسلمانوں کے جو تاریخی جذبات ہیں چاہے وہ حقیقی نہ بھی ہوں، ان جذبات کو مجروح کرنے والا عرفان نہیں پا سکتا۔ اس شخص کو علم تو مل سکتا ہے لیکن عرفان نہیں مل سکتا۔ وہ علم حجاب ہے جو اپنی انا کے خول سے باہر نہ نکلے، وہ علم حجاب ہے۔ ابو جہل کے پاس علم تھا لیکن نگاہ نہ تھی۔ اگر نظر نہ ہو تو علم جہالت سے بدتر ہے۔ خوبی کہاں ضائع ہوتی ہے؟ مایوسی سے اور غصے سے۔ ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے۔ امام علیہ السلام کی یاد منانے والا وہ ہے جس کے دل میں کربلا ہو اور جن کی پیشانی میں سجدہ ہو اور جن کی تسلیم و رضا کا سبق ملا ہو۔ وہ امام علیہ السلام کی یاد منا سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو تسلیم و رضا کا سبق نہیں ملا ان کو امام علیہ السلام کی یاد سے کیا واسطہ؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے ضمیر اور اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنا گناہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ گناہ اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے خلاف عمل کا نام ہے۔ اگر آپ کسی بات پر ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائیں سکون قلب ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ دولت ہے اور مسلمان ہی سب سے زیادہ غریب ہیں، اور پھر بھی وہ مسلمان ہیں۔ اخوت کا درس اور چیز ہے اور اخوت کا عمل اور۔ مسلمانوں کے لیے تیل کے چشمے ہیں، سر چشمے ہیں، اور مسلمانوں کے پاس چراغ کے لیے تیل نہیں۔ امام علیہ السلام کے کلمہ حق کہنے میں کوئی بھائی رکاوٹ نہیں بنا، بانجا بتیجا رکاوٹ نہیں بنا، اپنی اولاد رکاوٹ نہیں بنی، نہ اصغر نہ اکبر، اپنی جان رکاوٹ نہیں بنی۔ اسے کہتے ہیں کلمہ حق کہنا۔ علم اور عمل کے درمیان فاصلہ کم کرتے جانا ہی ولایت کی طرف سفر ہے۔ مجاز کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ دراصل مجاز بذات خود ایک حقیقت ہے اور یہ حقیقت اس وقت تک مزاج کہلاتی ہے جب تک رقیب ناگوار ہو۔ جس محبت میں رقیب قریب اور
ہم سفر ہو وہ عشق حقیقی ہے، اپنا عشق اپنا محبوب اپنے تک ہی محدود رکھا جائے تو مجاز، اور اگر اپنی محبت میں کائنات کو شریک کرنے کی خواہش ہو تو حقیقت۔ رانجھے کا عشق مجاز ہو سکتا ہے لیکن وارث شاہ کا عشق حقیقت ہے۔